السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور سنا۔ پروگرام ناقابل فراموش میں بہت بہت خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ واقعہ ہمیں عابد حسن نے شیئر کیا ہے کراچی سے، اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب کراچی کا گلشن اقبال بیت المکرم مسجد کے بیک سائڈ کا ایریا ایک جنگل نما ہوا کرتا تھا، جو بہت ہی کم گنتی کے مکان ہوا کرتے تھے۔ یہ کافی پرانا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ میں آپ کو انہی کی زبانی بتاؤں گی۔ ہم نے وہ 240 گز کا گھر خریدا تھا جس میں ایک پیڑ اگا ہوا تھا۔ وہ درخت پورے گھر میں پھیلا ہوا تھا۔ ہمیں وہاں شفٹ ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے، اور اس گھر میں داخل ہوتے ہی سامنے 3 کمرے بنے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ باتھ روم اور کچن تھا، باقی صحن تھا، اور صحن کے بیچوں بیچ ایک نیم کا درخت بنا ہوا تھا جو کافی پرانا اور بڑا سا تھا، جس کی شاخیں نہ صرف صحن بلکہ پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی، اور اس صحن کے کونے میں پتھروں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ میں نے گھر میں ایسا کوئی تعمیراتی کام نہیں کرایا تھا جس کی وجہ سے پتھر جمع ہوئے ہوں، مگر شاید پچھلی رہائش پذیر لوگوں نے چھوڑ دی تھے، اور میں وقت کی کمی کی وجہ سے کبھی انہیں ہٹوا کر پھینکوا نہیں سکا۔ میری فیملی میں میرے 2 بیٹے، 1 بیٹی اور میری والدہ تھیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب بہت سخت سردیوں کے دن تھے۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں موجود تھے۔ کافی سخت سردیاں پڑ رہی تھیں، اور میں بھی اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا کہ اچانک ایک دھماکے سے میری آنکھ کھلی۔ وہ آواز بہت ہی زوردار تھی۔ وہ دھماکے جیسی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ میں سمجھا کہ زوردار بارش ہو رہی ہے، اور جب میں نے باہر نکل کر دیکھا، میں حیران ہو گیا اور صحن میں نکل کر یہ سوچتا ہوا باہر آیا کہ رات تک تو کافی آسمان صاف ستھرا ہو رہا تھا، اور یہ اچانک زوردار بارش کیسے ہو رہی ہے۔ یہ بہت ہی زوردار آوازیں آ رہی تھیں۔ باہر صحن میں داخل ہوتے ہی میری نظروں کے سامنے پتھر آ کر گر رہے تھے۔ میں نے پلٹ کر کمرے کی چھت کو دیکھا تو وہاں بھی مجھے پتھر نظر نہیں آئے۔ کچھ ہی دیر میں باقی گھر والے بھی جاگ گئے اور صحن میں جمع ہو گئے۔ سب کے چہروں پر یہ سوالی نشان تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ رات کے اس وقت سخت سردی میں، سخت موسم میں کس کو ایسی بےہودہ شرارت سوچ رہی ہے۔ میں نے یہ وجہ جاننے کے لیے باہر گیٹ کا دروازہ کھولا اور باہر نکل کر گلی میں جائزہ لیا کہ پتھر پھینکنے والا نظر آ جائے، مگر گلی میں دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ گلی بالکل سنسان تھی، کہیں بھی کسی ذی روح کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ آس پاس کے لوگ پڑھے لکھے تھے، سلجھے ہوئے تھے، ان کے بارے میں ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، تو پھر یہ حرکت کس کی ہو سکتی تھی۔ میں دروازہ بند کر کے جب گھر میں آیا تو ابھی بھی کچھ پتھر آ کر گر رہے تھے۔ ہم لوگ ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے اور سب حیران تھے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا، اور سب اپنے اپنے خیالات ظاہر کر رہے تھے، مگر اصل وجہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میرا ذہن صحن کے کونے میں پڑے ہوئے پتھروں کی طرف گیا، مگر وہ پتھر شاید اماں نے ہٹوا دیے تھے۔ فجر کی اذان سے پہلے پتھر گرنے کا سلسلہ رک گیا۔ ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں، میری والدہ بہت ہی صفائی پسند تھیں۔ وہ کہنے لگی کہ ایک دن صحن کی صفائی کرتے ہوئے ان کی نظر پتھروں کے ڈھیر پر پڑی، تو میں نے سوچا کہ کب سے یہ پتھر کا ڈھیر ایسے ہی پڑا ہوا ہے، اگر یہ سب ہٹا دیے جائیں تو یہ جگہ استعمال کے قابل ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر میں نے پتھروں کو وہاں سے ہٹانے کا فیصلہ کیا، اور اگلے ہی دن گھر کے بچوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور کچھ ہی دیر کی محنت کے بعد ان پتھروں کو وہاں سے ہٹا دیا، اور پھر اس جگہ کی میں نے اچھی طرح صفائی کی۔ ان پتھروں کے ہٹنے کے بعد واقعی میں وہ جگہ بہت صاف ستھری نظر آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کسی نے اس بات پر توجہ نہیں دی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں نہیں جانتی تھی کہ ان پتھروں کو وہاں سے ہٹانے کے کیا نتائج بھگتنے پڑیں گے، کہ صبح ہی میں نے صفائی کروائی ہے، اور اسی رات ہی پتھر آنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ کافی دیر تک ہم یہ ماجرا دیکھتے رہے، اور کافی بھاری بھاری پتھر ہمارے صحن میں آ کر گرنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے فجر کی اذان کا وقت شروع ہو گیا اور پتھر آنا بند ہو گئے۔ ہم سب لوگ اپنے کمروں میں جا کر سو گئے، اور روز آنا یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ انجان سمت آنے والے ان پتھروں کی وجہ سے ہم سب بے حد خوف زدہ تھے۔ میرے ایک دوست کے جاننے والے صوفی صاحب کو میں جانتا تھا۔ میں ایک دن آفس سے فارغ ہو کر صوفی صاحب کے گھر چلا گیا اور ان کو ساری صورتحال بتائی۔ وہ بہت ہی نیک اور پور نور چہرے کے مالک خلق خدا اور اللہ کی عبادت نے انہیں یہ اعزاز بخشا تھا۔ ہمارا مسئلہ سننے کے بعد
میں نے صوفی صاحب کو وہ تمام واقعات بتائے جن کی وجہ سے میں ان کے پاس آیا تھا۔ انہوں نے مجھے دم کیا ہوا پانی دیا اور گھر آ کر میں نے دم کیا ہوا پانی گھر کی دیواروں پر چھڑکا اور گھر والوں کو صوفی صاحب کے آنے کا بتایا۔ رات کو بھی پتھر آئے مگر ان پتھروں کی نوعیت شدت پتھراؤ جیسی نہیں تھی۔ دوسرے دن عصر کے وقت صوفی صاحب ہمارے گھر پر آ گئے۔ وہ گھر کا جائزہ لیتے ہوئے ان پتھروں والی جگہ پر آ کر رک گئے اور کہنے لگے کہ یہاں پر پہلے کیا رکھا ہوا تھا۔ یہاں پر پتھروں کا ڈھیر تھا جسے میری والدہ نے بچوں کی مدد سے ہٹا دیا ہے تاکہ یہ جگہ استعمال میں لائی جا سکے۔ انہوں نے غور سے اس جگہ کا معائنہ کیا، پھر ہنکار بھرتے ہوئے کہا مجھے جائے نماز چاہیے۔ ہم نے انہیں جائے نماز لا کر دی۔ انہوں نے اس جگہ جائے نماز بچھائی اور کچھ دیر تک کچھ پڑھتے رہے اور پھر جب فارغ ہو کر کھڑے ہوئے تو کہنے لگے آپ کی والدہ نے جن پتھروں کو فالتو سمجھ کر وہاں سے ہٹایا تھا اصل میں وہاں جنات کا بسیرا تھا، اور آپ کی والدہ کو ان پتھروں کو ہٹانے سے پہلے اتنا کہنا چاہیے تھا کہ اگر اس جگہ پر کسی کا بسیرا ہے تو ہمیں بتائیں، اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ ہمیں خواب میں آ کر بتائیں۔ آپ کی والدہ سے انجانے میں یہ خطا ہو گئی ہے مگر وہ غیر مرئی مخلوق ان کی اس حرکت پر ناراض ہے۔ وہ آپ لوگوں کی توجہ اس طرف کروانے کے لیے پتھروں کو پھینکنے کی حرکت کرتے ہیں۔ کہنے لگے کہ آپ کو کچھ زیادہ نہیں کرنا پڑے گا، صرف اتنا کریں کہ اس جگہ کو پاک صاف رکھیں اور اپنی والدہ سے کہیں کہ اس جگہ آ کر ان سے معافی مانگیں اور کہیں کہ ہم نے جو بھی کیا وہ انجانے میں کیا۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہاں پر کوئی آباد ہے تو وہ ایسی غلطی ہرگز نہیں کرتے، اور اب جب کہ انہیں پتہ چل گیا ہے تو وہ انہیں شکایت کا موقع نہیں دیں گے اور اس جگہ کو صاف ستھرا رکھیں گے۔ بدلے میں انہیں بھی یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کی طرح وہ بھی اچھے جنات ہیں، اس لیے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ورنہ جس طرح بڑے پتھر آپ کے گھر میں آ کر گرتے ہیں اس سے لازمی کوئی زخمی ہو سکتا تھا۔ واقعی ان کی بات بالکل حقیقت تھی۔ وہ ہم سے کچھ بھی معاوضہ لیے بغیر گھر سے چلے گئے اور میں یہ سوچنے لگا کہ واقعی ان جیسے نیک اور پرہیزگار لوگ موجود ہیں۔ اس کے بعد میری والدہ نے اس جگہ پر جا کر ان سے معافی مانگی اور اس جگہ کو پاک صاف رکھا۔ اس کے بعد ہمارے گھر میں کوئی بھی ایسا ناقابل فراموش واقعہ پیش نہیں آیا۔ دوسرے دن جب ہم صبح سو کر اٹھے تو ہم نے دیکھا کہ وہ پتھروں کا ڈھیر پھر سے وہیں پڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم نے بچوں کو سختی سے منع کر دیا کہ اس جگہ پر نہیں جائے۔ ہم نے اس جگہ کی حدود بنا لی تھی اور اس حدود کے اندر ہم صاف صفائی رکھا کرتے تھے۔ جس طرح ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچائے، اس طرح وہ بھی نہیں چاہتے کہ انہیں کوئی نقصان پہنچایا جائے یا ان کی کسی جگہ کو ان کی ذات کے بغیر استعمال کیا جائے۔ جو نئے آنے والے لوگ ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، شیئر کر لیں، بیل آئکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ساری نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ ایسے ہی واقعات ہمیں شیئر کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔